کچھ جملے صرف الفاظ کا مجموعہ نہیں ہوتے ہیں نا، وہ تو جیسے پورے جہان کا دروازہ کھول دیتے ہیں، ایک ایسی دنیا کا جہاں دیومالائی کہانیاں اور لوک داستانیں بستی ہیں، بس انہیں سنتے ہی ذہن میں تصویریں، کہانیاں اور کردار ابھرنے لگتے ہیں۔ چلیں مثال کے طور پر ان الفاظ کو ہی لے لیتے ہیں، جنزادی اور جادو کا چراغ۔ اب اگر کوئی ان الفاظ سے بالکل ناواقف ہو تو وہ کیا سوچے گا؟ اس کے ذہن میں کیا آئے گا کہ بھئی ان کے پیچھے کیسی کہانی چھپی ہو سکتی ہے؟ یہ جنزادی کون ہے اور اس چراغ میں آخر ایسا کیا خاص ہے؟ اس کا انگریزی میں مطلب ہے دا جن گرل اینڈ دا میجک لیمپ۔ آج ہم اسی عنوان کے ہر ایک حصے کو کھول کر دیکھیں گے تاکہ اس میں جو گہرے تصورات چھپے ہیں وہ سب کے سامنے آ سکیں۔ تو آئیے اس کو سمجھنے کے لیے دو حصوں میں تقسیم کر لیتے ہیں۔ پہلا حصہ ہے جنزادی اور دوسرا ہے جادو کا چراغ۔ یہ دونوں مل کر ایک بہت ہی گہری دیومالائی روایت کی بنیاد بنتے ہیں، جس کی دنیا میں ہم اب قدم رکھنے والے ہیں۔ تو شروعات کرتے ہیں پہلے حصے سے اور پردہ اٹھاتے ہیں جنوں کی اصل حقیقت سے کہ آخر یہ مخلوق ہے کیا؟ جن اسلام سے بھی پہلے کے عرب اور پھر اسلامی عقائد اور کہانیوں میں ایک مافوق الفطرت مخلوق مانے جاتے ہیں، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ جن لفظ کی جڑ عربی زبان میں ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے چھپا ہوا یا پوشیدہ۔ اب جنوں کی کچھ خصوصیات واقعی قابل غور ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ انہیں بغیر دھوئیں والی بھڑکتی آگ سے بنایا گیا ہے۔ بالکل انسانوں کی طرح ان کے پاس بھی اچھائی اور برائی میں سے کسی ایک کو چننے کی آزاد مرضی ہوتی ہے۔ مطلب وہ فطری طور پر نہ تو اچھے ہوتے ہیں نہ برے۔ عام طور پر تو یہ انسانی آنکھ کو نظر نہیں آتے، لیکن وہ انسانوں اور چیزوں کے ساتھ رابطے میں آ سکتے ہیں۔ اچھا، اس کو اور بہتر سمجھنے کے لیے چلیں جنوں کا فرشتوں اور شیطانوں سے موازنہ کرتے ہیں۔ دیکھیں، فرشتے نور سے بنے ہیں اور ان کے پاس اپنی مرضی نہیں ہوتی، وہ صرف خدا کی عبادت کرتے ہیں۔ دوسری طرف شیطان آگ سے بنے ہیں اور انہوں نے اپنی آزاد مرضی سے برائی کو چنا۔ جن ان دونوں کے بیچ میں آتے ہیں، بنے تو آگ سے ہیں لیکن آزاد مرضی کی وجہ سے نیک بھی ہو سکتے ہیں اور بد بھی، اور یہی آزاد مرضی انہیں سب سے منفرد بناتی ہے۔ تو پھر جنزادی کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا بالکل سیدھا سا ترجمہ ہے جن لڑکی یا جن کی بیٹی۔ یہ لفظ خود اشارہ کر رہا ہے کہ کہانی کا جو مرکزی کردار ہے اس کا اس مافوق الفطرت دنیا سے کوئی نہ کوئی براہ راست تعلق ضرور ہے۔ چلیں اب بڑھتے ہیں عنوان کے دوسرے اور شاید سب سے مشہور حصے کی طرف، جادو کا چراغ۔ ویسے یہ جو کسی جادوئی برتن کا خیال ہے نا، یہ بہت پرانا ہے۔ 9ویں صدی کی اللیلہ کی کہانیوں میں جنوں کو بوتلوں اور انگوٹھیوں میں قید دکھایا گیا تھا، لیکن اصل میں یہ چراغ مشہور ہوا 18ویں صدی میں، جب اینٹوئن گالانٹ نے اللیلہ کا فرانسیسی ترجمہ کیا اور اس میں الادین اور اس کے چراغ کی کہانی شامل کر دی۔ اور پھر 20ویں صدی میں تو فلموں اور اینیمیشن نے اس چراغ کو خواہشات پوری کرنے کی ایک عالمی علامت ہی بنا دیا۔ لیکن یہ چراغ صرف خواہشات پوری کرنے والی چیز سے کہیں زیادہ ہے۔ یہ لامحدود امکانات کی علامت ہے۔ یہ دکھاتا ہے کہ ایک خواہش میں کتنی طاقت ہو سکتی ہے اور اس کے نتائج کتنے غیر متوقع ہو سکتے ہیں۔ یہ لالچ اور آزمائش کی بھی علامت ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ انسانی اور مافوق الفطرت یعنی جنوں کی دنیا کے بیچ ایک پل کا کام کرتا ہے۔ تو اب تک ہم نے دونوں چیزوں کو الگ الگ سمجھ لیا ہے، جن کو بھی اور چراغ کو بھی۔ اب دیکھتے ہیں کہ جب یہ دونوں ملتے ہیں تو کیسی کہانی جنم لیتی ہے۔ تو یہاں اصل نقطہ یہ ہے، جب ایک جنزادی کو ایک جادو کا چراغ ملتا ہے تو کس قسم کی کہانی کا اشارہ ملتا ہے؟ یہ واقعی ایک دلچسپ سوال ہے جس پر غور کرنا چاہیے۔ یہاں سے تو کئی گہری کہانیوں کے دروازے کھلتے ہیں۔ کیا یہ قابو پانے کی کہانی ہے، جہاں ایک مافوق الفطرت مخلوق کے ہاتھ ایک ایسی چیز لگ جائے جو اس کی اپنی ہی قسم کی مخلوق کو حکم دے سکتی ہو؟ یا پھر یہ اپنی میراث کو جاننے کی کہانی ہے، جہاں ایک جادوئی پس منظر والا کردار طاقت کا ایک نیا ذریعہ ڈھونڈ نکالتا ہے؟ ہو سکتا ہے یہ آزادی کی کہانی ہو، جہاں چراغ کی طاقت کسی قیدی جن کو آزاد کروانے کے کام آئے، اور یا پھر یہ ذمہ داری کی کہانی ہے، جہاں ایک ایسی ہستی جس کے پاس پہلے سے ہی طاقت ہے، اسے اور بھی بڑی طاقت کو ذمہ داری سے استعمال کرنا سیکھنا پڑتا ہے۔ تو اس سب سے ایک بات تو صاف ہو جاتی ہے، یہ عنوان صرف ایک نام نہیں ہے، بلکہ یہ اپنے آپ میں ایک پوری کہانی کا خاکہ ہے۔ طاقت، شناخت اور کشمکش کی ایک مکمل داستان بس ان چند الفاظ میں ہی چھپی ہوئی ہے۔
اور یہ سب کچھ ہمیں آخر میں ایک بہت گہرے سوال پر لا کر چھوڑ دیتا ہے، خواہشات پوری ہونے سے بڑھ کر جب کسی کے ہاتھ میں قدیم طاقت آتی ہے تو اس کے ساتھ کیا ذمہ داری بھی آتی ہے؟